الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. محترم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا احسان و شکر ہے کہ الحمدللہ ہم نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی ہے. رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین. محترم دوستو، میں نے سورۃ النساء کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوا: قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپسی اختلاف میں آپ کو حاکم نہ بنائیں. پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں. دوسری جگہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کوئی فرمان، جب کوئی فیصلہ آ جائے تو کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ اختیار نہیں ہوگا کہ اپنا کوئی قول رکھے، اپنی کوئی بات رکھے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑے گا. اور مومنوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوا: انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. ایمان والے یہ کہتے ہیں کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے مسائل میں فیصلہ کر دیں گے تو یہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کر لیا، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو ان تین آیتوں سے ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے سامنے ہم کسی اور کے قول کو، کسی اور کی بات کو، کسی اور کے حکم کو مقدم نہیں کر سکتے. اور باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابى قیل ومن یأبى یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا. میری امت کے سارے افراد جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والے لوگ کون ہیں، یعنی جنت سے محروم لوگ کون رہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری انکار کیا تو وہ کیا ہے، جس نے میری نافرمانی کی وہ کیا ہے، میرا انکار کرنے والا ہوگا.
تو اللہ رب العالمین نے جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا بھی حکم دیا ہے۔ کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہوگا آپ کرتے جا رہے ہیں وہ سنت کے خلاف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کے خلاف ہے، ان کے عمل کے خلاف ہے تو مردود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی بھی عمل ایسا کرتا ہے آدمی جو ہمارے عمل کے خلاف ہے، ہم نے اس کو کرنے کا حکم نہیں دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی نہیں تھا، تو وہ رد کر دیا جائے گا، وہ رد کر دیا جائے گا۔ تو ان تمام نصوص سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے، ضروری ہے، اور جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی قول، کوئی بات، کوئی عمل آئے تو اس کے سامنے کسی اور کے قول کو مقدم نہیں رکھا جاتا، کسی اور کی بات کو ہم وہاں پر ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اطاعت کرتے ہیں تو جنت میں ہمیں داخل ہونے کا ایک ضمانت ہے، ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں تبھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اطاعت کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر نافرمانی کرتے ہیں تو ہم جہنم میں جانے کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو، ساری امت کے افراد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔